اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں 2 دفعہ آج اس پہ ڈسکس کر چکا ہوں، بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے۔ جناب ہمارے محترم ہرد العزیز اور نامور بے باک نڈر صحافی ارشد شریف صاحب، جن کا کینیا میں مرڈر ہوا، وہ شہید ہوئے۔ بہت سی کہانیاں جنم لے رہی ہیں جی، اس حوالے سے بہت سی ریومرز ہیں۔ کچھ تو ان کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بے باک بولنے والے تھے، اور ان کے پاس بہت سارے کہہ سکتے ہیں، چونکہ وہ ایک نامور قسم کی اور بڑے ڈیپلی چیزوں میں جا کے تو ان کی انویسٹیگیشن کرتے تھے۔ نامور انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ جانے جاتے تھے وہ، اور اس پہ انویسٹیگیٹنگ میں انہوں نے اپنا مقام بنا رکھا تھا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف نیوز ہیں جی۔ کبھی میں ایک چینل پہ وہ دیکھ رہا تھا کسی جگہ کے جو ہمارے مراد سعید صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہوا تھا، اور انہوں نے 2 ماہ پہلے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ارشد شریف کو جو ہے مرڈر کرنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے افغانستان کے کسی گروپ کو ہائر کیا گیا ہے۔ ہماری وزارت داخلہ جو ہے اس نے بھی ایک الرٹ جاری کیا تھا کہ ارشد شریف کو کوئی افغان گروپ ہے، انہوں نے ان کی اسیسینیشن کی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان گروپ جو ہے وہ تحریک طالبان ہے، اور ان پہ تو ارشد شریف نے کبھی کوئی پروگرام ہی نہیں کیا، ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، ان کے خلاف کبھی کوئی مطلب ہے بہت ساری اٹھا کے دیکھ لینا، وہ پاکستان کے نظام کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے تھے۔ وہ ایک سچے محب وطن پاکستانی تھے، آپ کہہ سکتے ہیں پاک فوج کے بھی ترجمان تھے وہ بہت بڑے، اس لیے کہ جب کوئی سیاسی لیڈر پاک فوج پہ انگلی اٹھاتا تھا، پاک فوج کے بجٹ پہ بات کرتا تھا، پاک فوج کی جو ہے ان کی کرپشن کی اگر کوئی بات کرتا تھا، تو ایک ارشد شریف تھے جو ڈٹ کے پاک افواج کا جو ہے وہ دفاع کرتے تھے، ڈٹ کے وہ ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے تھے کہ کرپٹ کون ہے، پاک فوج کو کرپٹ کہنے والے کیسے کہہ سکتے ہیں، پاک فوج کے بجٹ پہ اعتراض کرنے والے کیسے بجٹ ان پہ اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اپنی دلیل کے ساتھ ثابت کیا کرتے تھے۔ سچے قسم کے محب وطن، واقعی محب وطن صحافی تھا، پاکستان کے لیے تڑپتا تھا، وہ اس نظام پہ وہ روتا تھا، پیٹتا تھا، چلاتا تھا کہ یہ کیسا نظام ہے جس میں سرمایہ دار اور طاقتور تو جیتا ہے مگر غریب جو ہے وہ بلکتا ہے، غریب تو روٹی کے ٹکڑے کو جو ہے وہ ترستا ہے، اور امیر جو ہے وہ شاہانہ زندگی اور وہ پرتعیش قسم کے کھانے کھاتا ہے، پرتعیش رہائش گاہوں میں رہتا ہے، اور جو غریب ہے وہ فٹ پاتھوں پہ سوتا ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ پاکستان کو تھریٹس ہے، پاکستان جو ہے وہ انسٹیبل ہے، وہ کس وجہ سے ہے، وہ پھڑکتا تھا اس بات پہ کہ پاکستان غیر محفوظ کیوں ہے، غیروں کی نظروں میں یہ کیوں گرایا جاتا ہے، وہ ہر چیز کو ہائی لائٹ کرتا تھا۔ میں یہ بھی سن رہا تھا کہ نیٹ فلیکس پہ شاید انہوں نے کوئی مٹیریل وہ دیا ہے، اس میں انہوں نے کچھ بولا ہے جس کی وجہ سے ان کو تھریٹس زیادہ ہو رہی ہے، ان کو لائف کو زیادہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہی ان کی ڈیتھ کے اسباب ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ مگر چونکہ ایک غیر ملک میں ان کی ایک مرڈر ہوا ہے، اور جہاں مرڈر ہوا ہے وہ بڑا انسیف کنٹری ہے، لا لیسنس وہاں پیک پہ ہے، وہاں پہ یہ کرائے کے قاتل جو ہے وہ چند ہزار روپے میں بھی مل جاتے ہیں۔ میں الجزیرہ ٹی وی کا سن رہا تھا کہ وہ وہاں پہ بتا رہے تھے کہ کینیا میں پولیس جو ہے
وہ خود ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کرتی ہے، وہ پیسے لے کے جو ہے تو وہ ٹارگیٹ کرتی ہے لوگوں کو مختلف جگہوں سے، جہاں کے اسے انہیں کہا جاتا ہے وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ وہ گروپس ہیں اس طرح کے جو ہیں سنائپرز ہیں، جنہیں آپ تفصیلات دے دیں تو وہ بندے کو اڑا دیتے ہیں۔ وہ سنائپر جو ہیں ان کا خود وہ کہنا ہے، یہ الجزیرہ ٹی وی والے بتا رہے تھے، سنائپرز کہتے ہیں کہ ہمیں ونس وی ریسیو دی ڈیٹیلس وی اسیسینیٹ آور ٹارگیٹ، ہم اریسٹ نہیں کرتے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ان کی مرڈر جو ہے وہ بہت سارے سوالات چھوڑ گیا ہے۔ وہاں کے ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو پولیس بتا رہی ہے وہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کا جے وقوع جو پولیس بیان کر رہی ہے وہاں سے 78 کلومیٹر دور جو ہے ڈیڈ باڈی کا رکھے جانا جو ہے، وہاں جو مردہ خانہ ہے جسے بولتے ہیں، وہاں پہ وہ رکھا ہوا تھا انہیں۔ یہ بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب کوئی بھاگتا ہے ناکہ توڑ کے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ڈرائیونگ سائڈ والی سائڈ کو جو ہے وہ ہٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو ہٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی کئی گولیاں ماری جاتی ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ان کی گاڑی پر چاروں طرف سے فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ ان کا جو صحافی ہے، جو میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ صحافی کہہ رہا تھا کہ 9 جو ہیں وہ بلٹس وہ ان کی گاڑی کو لگی ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کو ایک سر کو پار کر گئی گولی، پیچھے سے فائر کیا گیا، اور دوسری جو ہے وہ بیک سائڈ سے ہی ان کی شاید نیک کے ساتھ لگی ہے، اس طرح سے کچھ بتا رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک مہمہ ہے، اچھی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے، وہ کینیا کی گورنمنٹ سے بولا ہے، ہمارے صدر عارف علوی صاحب ہے، انہوں نے بھی وہاں ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کی جائے اور پراپر انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں بتایا جائے۔ بات یہ ہے کہ جی کس ملک سے کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کرے، وہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ کینیا جیسے ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ہماری طرح کا کوئی سسٹم موجود ہے؟ ایسا نہیں ہے، نہ ہی وہاں سے کچھ ہمیں ملے گا۔ پھر جو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے ان کے بارے میں جیسے شری مزاری صاحب جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انہیں کسی دوسرے ملک میں مرڈر کروایا جائے گا، اس کے لیے انہیں پیسے دے دیے گئے۔ مطلب بہت سارے ہیں کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان سے کیوں کوئی مروائے گا؟ اگر کوئی مروائے گا تو کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ سوالات تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ادارے بھی ہیں جو ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ہماری نامور ایجنسیاں ہیں، ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کینیا میں جا کے خود انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، یہ ان کے گریبانوں تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ان کو کیفے کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری ایجنسیاں کوئی معمولی نہیں ہیں، ہماری ایجنسیاں کوئی کینیا کی نہیں ہے۔ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی میں ہماری جو ہے تو ISI آتی ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ہماری باقی ایجنسیاں جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ کون ہے ہماری ایجنسی کا جو مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ اگر چاہیں تو وہاں جا کے سب کچھ کٹا چٹا کھول کے یہ لے کے آ سکتے ہیں، یہ چاہیں تو وہاں مرڈررز جو ہیں ان کو بھی اٹھا کے لا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ملک کی ایجنسیوں پہ بھروسہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان حقائق کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا، جنہوں نے باقی صحافیوں کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ ارشد شریف پہ کیوں غداری کے مقدمات ملک کے مختلف شہروں میں درج کیے گئے تھے؟ کیا وہ غدار تھا؟ یہاں کیا وہ دہشت گرد تھا؟ دہشت گرد تو دوسری جگہ سے، دوسرے ملکوں سے آ کے یہاں ہمارے ملک کے اندر داخل ہو کے دہشت گردی کرتے۔ وہ کیسا دہشت گرد تھا جو اپنے ملک کا مقدمہ لڑتا تھا؟ وہ کیسا دہشت گرد تھا کہ جسے ملک سے بھگا دیا گیا، اپنی جان بچا رہا تھا؟ وہ دبئی میں کس نے پریشرائز کیا کہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے، اور دبئی والوں نے اسے ڈیپورٹ کرنے کی بجائے ملک چھوڑنے کا حکم دیا؟
اور وہ کینیا میں چلا گیا۔ مطلب ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہماری ایجنسیاں جو ہیں ان تک پہنچ سکتی ہیں، وہ ان کو ایکسپوز کر سکتی ہیں۔ ہمارے مطلب ہے کہ ہمارا ملک کسی سے کم نہیں ہے، ہمارا ملک 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور ہماری پاک فوج جو ہے دنیا کی بہترین افواج میں سے شامل ہوتی ہے، چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ ارشد شریف کی آواز دبا دینے سے، سچ کی آواز دبا دینے سے کیا سچ دب جائے گا؟ کیا کروڑوں لوگ جو ہے وہ جن کے دلوں میں اندر جو ہے وہ سچ ہے جو بولتے نہیں ہیں، کیا آپ ایک بندے کو اس طرح سے اگر وہ مار دیا جاتا ہے، فرض کریں کہ اسے مروا دیا جاتا ہے، تو کیا سچ دب جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ارشد شریف کا قتل، اس کی شہادت اگرچہ اتفاقیہ ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح کی بحث چھڑی ہوئی ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو ہوا دیتی ہے، اداروں پہ سوالات اٹھتے ہیں۔ ہمارے ادارے ہی اس چیز کو جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں۔ ہماری سپریم کورٹ ہے وہ اس پہ بہت سارا کام کر سکتی ہے، وہ اس کا نوٹس لے سکتی ہے۔ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری افواج ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ان کی قابلیت جو ہے یہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، اس کو اندر سے باہر سارا کچھ لا سکتی ہے یہ۔ اس کے علاوہ جناب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ہم ملکی حالات کی بات کریں تو عمران خان صاحب کا وہ جو استدعا تھی انہوں نے کی ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے اسے سسپینڈ کیا جائے، تو چونکہ وہ انکمپلیٹ ہے، ایک دستخط نہیں ہوئے، تو ظاہر معذرت کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی بات ہے جو بہت بڑے ریمارکس ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اسی ٹرم کے لیے نااہلی ہوئی ہے، وہ تو اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں جو نومبر میں ہو رہا ہے، وہ تو ایک سیٹ کے لیے ڈی سیٹ ہوئے ہیں، تو باقی تو وہ عام انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو میں نے 2-3 میرا خیال ہے اس سے پہلے جو ویڈیو کی تھی میں نے، اس میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ڈی سیٹ میاں والی سیٹ سے ہوئے ہیں، تو باقی تو انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، اور وہ اسی ٹرم کے لیے ہوئے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے، چیزوں کو پڑھا جائے، تو پھر اس میں سمجھ آ جاتی ہے کہ انہیں کس طرح سے نائل کس پیریڈ کے لیے کیا گیا ہے۔ باقی میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں جی، افسوس ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ ابھی دوبارہ حاضر ہونے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ارشد شریف جیسا جو ہے ہمارا محب وطن، جو ایک بہت نامور آواز تھی، ایک دبنگ آواز تھی، اسے اگر وہ دب گئی ہے تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہمارا ملک جو ہے اس کی دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا امریکہ کے اخبار، پھر یو کے، پھر الجزیرہ، پھر بہت سارے نامور قسم کے اخبارات ہیں، ان سب میں ایک ٹاپ نیوز میں تھی یہ ارشد شریف کا جو اسیسینیشن ہے، اور اس کے ساتھ سٹوریز بھی تھی کہ کیوں وہ کیا کام کر رہے تھے، کس طرح کے کام کر رہے تھے، مطلب ہے وہ ساری ڈیٹیلز ہیں ان لوگوں کے پاس، وہ بیان کر رہے تھے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور ہمارے جو ہے تو ارشد شریف صاحب کے قاتلوں تک اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ادارے خود پہنچ جائیں، ان کو پکڑ دکڑ کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ دل پھٹ جاتا ہے جب سوچتے ہیں ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کیا بات کریں ہم، وہ کیا پوچھیں گے، وہ سوال کریں گے کہ ہمارے باپ کو کس بات کی سزا دی گئی ہے، کون جواب دے گا کہ ان کے باپ کو کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ ایک دیار غیر میں جا کر اس کو مار دینا، اندھا قتل، یا اندھا قتل ہی بولیں گے نا جی، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ قاتل جو ہے وہ پولیس والے وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ غلطی سے تار کٹ کر کے، کون سی غلطی، کیسی غلطی، ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، کسے بیوقوف وہ بنا رہے ہیں، کیسی غلطی؟ تو جناب بہت سارے سوالات ہیں جو حل طلب ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تو آئے جی، سب سے پہلے ہمارا وطن ہے، پیارا وطن پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سلامت رہے، اللہ حافظ۔